السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے آپ کے مسائل میں قربانی کا مسئلہ۔ مجھ سے کئی لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ کن لوگوں پر قربانی فرض ہوتی ہے اور فرض قربانی ہونے کی کون کون سی شرائط ہیں جن کی وجہ سے قربانی فرض ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے قربانی ان لوگوں پر فرض ہوتی ہے جن کے پاس تین چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر ان کے پاس سونے کا نصاب ہے، نصاب کا مطلب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان پر تو قربانی فرض واجب ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ تھوڑا سا سونا ہے، زکوٰۃ کے مطابق نہیں ہے، سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، مال تجارت ہے، جمع کیا ہوا نقد پیسہ ہے، یا ایکسٹرا گھر میں پڑا ہوا سامان جو زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا، وہ اتنی مالیت کا ہو، ساری چیزیں ملا کر اتنی مالیت کی ہو جائیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس بندے پر قربانی فرض ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، میں آسان سے لفظوں میں آپ کو بتاتی ہوں، زیادہ لفظوں میں نہیں الجھیں، کہ جو شخص ظاہر ہمارے گھروں میں فرنیچر وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، اور ڈنر سیٹ بھی رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح سونے کے 1-2 تولہ تو ہر عورت کے پاس ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ نہ کچھ عورتیں رقم نقد بھی رکھتی ہیں، پرائز بانڈ وغیرہ بھی رکھتی ہیں، کچھ جمع پونجی بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم ملا لیں تو 52.5 تولہ تک ہم ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بندہ 52.5 تولہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی فرض ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس پر کوئی عذر نہیں کہ وہ قربانی نہ کرے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف آئے ہی نہ۔ تو آپ سوچیں کہ قربانی بالکل کرنی چاہیے، بالکل یہ واجب ہے ہر انسان پر جو اتنی مالیت کی رقم رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے۔ پھر گھر میں بیوی کے پاس اتنی ملکیت ہے تو بیوی الگ قربانی کرے گی، شوہر الگ قربانی کرے گا۔ ایک بات اور بتاتی چلوں، میری نظر میں یہ خود سوچتی ہوں، میں خود مشورہ دیتی ہوں، سب کو کہتی ہوں، جو جاب کرتے ہیں ان لوگوں کو تو ضرور قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر منتھ وہ اماؤنٹ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اماؤنٹ اتنا ہوتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تک تو پہنچ جاتا ہے۔ سارے سال میں اگر ہم تھوڑے سے پیسے ایک طرف کرتے رکھتے ہوئے جائیں تو آرام سے ہم سال میں ایک بار ہی تو قربانی ہوتی ہے، ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی کوئی مہنگی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ نے بکرا ہی لینا ہے۔ آپ بھلے کہ وہ بڑے میں کوئی رکھ لیں، حصہ رکھ لیں، حصہ پتی رکھی جاتی ہے جس طرح، تو وہ رکھ لیں آپ، وہ سستا بھی پڑتا ہے اور فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ بھلے بکرا بھی لے لیں، آپ بکرا لینا چاہیں تو بھی کریں۔ تو یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے طریقے کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں، تو جس بھی طریقے سے آپ کرو، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے حصہ رکھا تب بھی آپ کا فرض ادا ہو گیا، اگر آپ نے بکرا کیا تب بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو فرض ادا کرنا ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے، کوئی شو بازی نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرض ہوتا ہے، بیوی بھی کرے، شوہر بھی کرے۔ جاب والے بندے تو ضرور کریں، جن کی منتھلی انکم ہو رہی ہے ان کو تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بہرحال اتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، منتھلی ان کے پاس اتنا آ جاتا ہے، اگر منتھلی نہیں تو 1-2 منتھ میں اتنا ہو ہی جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس عام طور پر بچوں کے پاس جو موبائل ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے پاس جو موبائل ہوتے ہیں وہ بھی اتنے مہنگے مہنگے موبائل ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی مالیت کا موبائل ہوتا ہے۔ ایک موبائل ہی ایسا ہے جو کہ قربانی واجب کر دے ہمارے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں ساری ملا کر اگر ہم دیکھ لیں تو بالکل قربانی فرض ہو جاتی ہے اور قربانی کرنی چاہیے۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے، جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ قربانی حدیث مبارک میں آتا ہے، قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان جانوروں کا نہ گوشت پوچھتا ہے نہ خون پوچھتا ہے، اللہ تو تقویٰ دیکھتا ہے۔ تو ایک طریقے سے ہم اگر باؤنڈ ہو جاتے ہیں ہر سال اس قربانی کرنے کے لیے، خود کو رکھ لیں گے، مقرر کر دیں کہ بھئی یہ پیسے ہم نے خاص قربانی کے لیے رکھیں، تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو ہم ایک طریقے سے تقوی کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی محبوب عمل میں داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حج کے دنوں میں سب سے زیادہ 2 عمل پسند ہے، ایک لبیک کہنا اور ایک قربانی کا کرنا۔ خوب لبیک کہیں اور خوب قربانیاں کریں، تو یہ ایک طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کو بالکل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ساری شرطیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔